بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب یونس۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں سرد موسم کے باوجود سیاست میں گرمی دیکھی جا رہی ہے اور ان قریب سیاست میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ آج میں اسی پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں، عمران خان کی حکومت سے پہلے کیسے یہ پی ڈی ایم والے عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو بولتے تھے۔ تو جیسے ہی ان پر عمران خان نے ہاتھ ڈالا تو یہ سب پی ڈی ایم والے اکٹھے ہو گئے، اور اب ان پی ڈی ایم والوں کے دن بھی ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ تھوڑے دن پہلے ہی مردان میں پی ڈی ایم نے ایک ریلی نکالی جس میں بلاول بھٹو نے شرکت نہیں کی۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کے کوئی رہنما نہیں دیکھا، رہنما کے ساتھ ساتھ کوئی ورکر بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ جو پہلے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف تھے، وہ ایک دوسرے کے عوام سے نعرے لگوا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھا جائے تو وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم استعفیٰ دے، اور اگر مولانا کی اپنی پارٹی کو دیکھا جائے تو مولانا کے خلاف اپنی پارٹی سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جماعت علماء اسلام پارٹی شبیر احمد عثمانی نے اس مقصد کے لیے بنائی تھی کہ یہ پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد انسانیت کے لیے خدمت کرے اور انسانوں کے کام کرے، لیکن اب یہ پارٹی صرف اور صرف اقتدار میں رہنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور مولانا صاحب اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ان کو بند کروانے کے لیے اتنا شور مچا رہا ہے، کیونکہ نیب نے مولانا کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا کی بہت جلد گرفتاری ہونے والی ہے، جس کا اشارہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ جیل میں نے مولانا کے لیے سارے بندوبست کر لیے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف مولانا فضل الرحمان پروپیگنڈا گنڈا کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان ایک یہودی اور اسرائیلی ایجنٹ ہے اور وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان اپنی سپیچ میں کہتے ہیں میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ تو ناظرین، آج کل عمران خان کو وہ لوگ یہودی اور اسرائیلی ایجنٹ کہہ رہے ہیں جو اسرائیل کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل میں 2 دفعہ وفد بھیجا، جس کا ثبوت مریم نواز نے خود دیا ہے۔ Thank you very much. Well, this visit was conducted actually opposite of these relations. However, the political parties, which is the Pakistan Muslim League, Nawaz Sharif, and Pakistan People's Party, they are now using Israel card in their protests or in their rallies. Against Imran Khan. But if you look at the history, Nawaz Sharif itself sent 2 delegations to Israel to normalize the relation, and Pakistan ex-Prime Minister Benazir Bhutto, as well, she met an Israeli delegation in Washington, and she wanted normalize the relations, and she sent delegation to Israel. ناظرین، جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ مولانا کی جماعت سے ان کے رہنما نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ جے یو آئی سے، جو کہ نواز شریف کے دور میں وزیر مذہبی امور رہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نواز شریف کی فرمائش پر اسرائیل کے دورے پر گیا تھا۔ مولانا، آپ نے واپس آ کے نواز شریف صاحب کو کیا بتایا؟ آپ کو بھیجا گیا تھا کہ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، تو پھر آپ نے واپس آ کے اپنی آبزرویشن کیا دی نواز شریف صاحب کو؟ میری یہ رائے تھی جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں 2 دفعہ، ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایک دفعہ ان کے دفتر میں، ان کے سیکریٹریٹ میں، ہم نے یہ بات ان پر واضح کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے فورم سے یا نیشنل ڈائیلاگ اس موضوع پہ ہو، اس کے بعد ہم کسی سطح پر پہنچیں، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اس کو تسلیم بھی کر لیں گے تو آئندہ آنے والی حکومت اس کو واپس کر لے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے۔ آپ کی یہ رائے تھی کہ تسلیم کرنا چاہیے جو آپ نے حالات وہاں جا کر دیکھے؟ اگر تمام پارلیمنٹ اس کے اوپر متفق ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہندوستان سے ہمارے 1000 اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح ان سے بہت سارے معاملات ہمارے حل طلب ہیں، لیکن اس کے باوجود سفارتی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب کا رسپانس کیا تھا اس پہ قادری صاحب؟
میاں صاحب بہت پیشنیٹ تھے اور بڑے ان کے اندر ولولہ تھا، لیکن اس وقت کے جو سیاسی حالات نے یکدم کلا بازی کھائی، اس کے بعد یہ تو ناظرین، ان جھوٹوں کی وجہ سے مولانا کی جماعت میں آوازیں آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے مولانا شیرانی کا یہ کہنا تھا کہ مولانا جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایک جھوٹا بندہ ہے، وہ خود سلیکٹڈ ہے، حالانکہ یہ عمران خان کو سلیکٹ کہتا ہے۔ پی ڈی ایم اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک ہوئی ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ مولانا شجاع کا بھی یہی کہنا ہے کہ مولانا کرپشن کے لیے شور مچا رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عوام پی ڈی ایم کی کال پر جلسوں میں شرکت نہیں کر رہی۔ تو ناظرین، عنقریب مولانا کی گرفتاری بھی ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپل پارٹی پہلے ہی پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹ چکی ہے، اور دوسری طرف مولانا کی جماعت سے ہی مولانا کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ مولانا ایک جھوٹا بندہ ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے اتنا شور شرابہ مچا رہا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان کی واضح فتح نظر آ رہی ہے، اور پی ڈی ایم جو صرف اور صرف جھوٹ بول رہی ہے اور جھوٹ بولنے کا سہارا لے رہی ہے، اور ان کا کھیل بھی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اینڈ پر سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیچے دیے ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔